حسین پر آ کر بیٹھے ہیں۔ یقین جانے دنیا میں انسان کتنا بڑا بھی امیر ہو جائے لیکن قسم سے اسے وہ عزت اس کی دولت سے نہیں ملتی جو عزت اس فرش سے مل جاتی ہے۔ رہیے گا، جو عزت اس فرش سے مل جاتی ہے وہ کسی جگہ سے نہیں ملتی، متوجہ رہیے گا۔ حتیٰ کہ اس فرش پر بیٹھنے والے کی عظمت اس منبر پر بیٹھنے والے کی عظمت سے زیادہ ہے۔ میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس فرش پر بیٹھنے والے کی عظمت اس منبر پر بیٹھنے والے سے زیادہ ہے۔ میں آپ کی اذہان کا 4 مصروں کے ذریعے امتحان لے کے گفتگو کو شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ 2 مصرے شروعات کے ذاکر کے لیے ہے اور 2 مصرے تیسرا اور چوتھا مصرع سامعین کے لیے ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اس فرش پر بیٹھنے والے کی عظمت کیوں زیادہ ہے۔ یہ مانا عظمت منبر تجھے نصیب ہوئی، یہ مانا عظمت منبر تجھے نصیب ہوئی، تیرے نصیب میں باغ جنا کے پھول بھی ہے، تیرے نصیب میں باغ جنا کے پھول بھی ہے، مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر کہ سامعین میں صحرا بھی ہے رسول۔ سامعین میں صحرا بھی ہے رسول بھی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر آپ دنیا میں دیکھیں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کا نوکر بننے کے لیے کسی انسان کے لیے فخر والی بات ہو۔ آپ دیکھیں کوئی نہیں کہے گا میں اس کا نوکر ہوں، میں اس کا نوکر ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا غلام ہوں، لیکن کائنات میں ذات حسین ایسی نظر آتی ہے، کوئی غلام حسین نظر آتا ہے، کوئی غلام عباس نظر آتا ہے، حسین نظر آتا ہے، کوئی غلام عباس نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے آپ سنیے، میں جس وقت مشہد نجف اشرف سے کربلا معلیٰ پیدل مشی کر رہا تھا تو میں نے وہاں کی ایک دیوار پر ایک قول لکھا دیکھا، جو پڑھ کے آیا وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ آخر دنیا کیوں فخر سے کہتی ہے کہ میں حسین کا غلام ہوں، میرا مولا مجھے قبول کر لے کہ میں ان کا غلام ہوں۔ متوجہ رہیے گا، کہتے ہیں نا کیوں؟ وہاں لکھا تھا کلو خادم ذلیل، دنیا کا ہر نوکر ذلیل ہوتا ہے الا خادم الحسین فسلطان۔ بہت اچھی آپ کی سماعت ہے، انشاءاللہ ایک نتیجہ لے کے آج اس فرش سے اٹھیں گے۔ پہلے مجھ سے 2 لمحے کے لیے نعرہ حیدر کے لیے سن لو۔ یہ نعرہ جو ہے یہ حقیقت میں مومن کی معرفت میں اضافہ کرتا ہے اور منافق کی منافقت میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک تاریخ کی یہ بزرگان جانتے ہیں، انہوں نے انشاءاللہ مجھ سے زیادہ زندگی گزاری ہے الحمدللہ، یہ جانتے ہیں ایک تاریخ میں بہت بڑی شخصیت گزری ہے، محمد اسماعیل دیوبندی۔ وہ پہلے مذہب اہل تسنن سے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شیعہ ہو گئے۔ اب جیسے ہی وہ شیعہ ہوئے بیچارے، گھر میں آئے تو بیوی پوچھے شیعہ کیوں ہوئے، باہر جائے پڑوسی پوچھے شیعہ کیوں ہوئے، مسجد میں جائے نمازی پوچھے، کیونکہ لفظ شیعہ ایسا ہے جو دوسروں کو پریشان کر دے۔ بھائی سب کو تو ہضم نہیں ہونے والا نا یہ، میں انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں کروں گا۔ پھر آخر بات کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا حاضر جواب ہے، جیسے تک سب کو الگ الگ جواب دوں، ایسا کرو سب کے سب مسجد میں جمع ہو جاؤ، سب کو ایک ساتھ بتا دوں گا میں شیعہ کیوں ہوا۔ اگلا دن ہوا، نعرہ حیدری کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کو دیکھ کے، اگلا دن ہوا محمد اسماعیل دیوبندی منبر پہ آئے، پورا مجمع ایسے بھرا ہوا تھا جیسے آسمان میں ستارے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں تو ستاروں کی مثال دے نہیں سکتا، لکھنے والوں نے لکھا ہے، میں تو ایسے کہوں گا کہ جیسے گندی نالی پہ مچھر چمکا رہے ہوں، ایسے محمد اسماعیل دیوبندی آئے۔ آنے کے بعد اللہ کے
حمد کی، اللہ کے حمد کرنے کے بعد، رسول کے فضائل پڑھنے کے بعد کہنے لگے سنو، جاننا چاہتے ہو میں شیعہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ میں اس علی کو مانتا ہوں جو علی عین اللہ ہے، جو علی وجہ اللہ ہے، جو علی لسان اللہ ہے، جو علی وجہ اللہ ہے، جو علی رسول اللہ ہے، جو علی جنب اللہ ہے، جو علی یاسب الدین ہے۔ جیسے ہی وہاں مولائے متقیان کے فضائل پڑھے گئے، وہاں آپ جیسا ایک چاہنے والا بھی بیٹھا تھا، اٹھا نعرہ حیدری لگا دیا۔ اپنے مجمع میں نعرہ لگانا اور ہے، اپنے مجمع میں نعرہ لگانا اور ہے، غیروں کے درمیان نعرہ لگانا اور ہے۔ اب جیسے ہی نعرہ لگا، منافق کا کلیجہ جلا، زبان پہ بغض آیا، کہنے لگا یہ تمہارا امام باڑہ نہیں ہے، یہ تمہاری مسجد نہیں ہے، یہ تمہارا حسینیہ نہیں ہے، یہ تمہارا عاشور خانہ نہیں ہے، تم نے علی کا نعرہ لگا کر ہماری مسجد کو نجس کر دیا۔ سننا سننا سننا، کس کے سامنے کہا؟ یہ بہت بڑے حاضر جواب ہے محمد اسماعیل دیوبندی، جنہوں نے اپنے سامنے 2 لمحہ بھی منافق کو ٹکنے نہیں دیا۔ کتنے بڑے حاضر جواب میں متوجہ رہا، انشاءاللہ محسوس ہو کر اٹھیں گے۔ کتنے بڑے حاضر جواب کا نام ہے محمد اسماعیل دیوبندی، تو آپ اندازہ لگائیں گے۔ ابھی اس واقعے کو نعرہ حیدری والے کو روک کے ایک صرف ان کے حاضر جوابی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ حاضر جوابی کا کیا عالم ہے۔ ایک مرتبہ کئی مہینوں تک یہ میٹنگ کی گئی کہ محمد اسماعیل دیوبندی کو باتوں باتوں میں ختم کر دیں۔ ایسا کوئی سوال کرے، چونکہ سوال کا جواب دے دیتا ہے لمحے میں، ایسا کوئی سوال کرے کہ سوال میں ہی الجھ کے رہ جائے۔ پھر کہا کہ بس ایک ہی سوال کرنا ہے۔ 6 مہینے تک تحقیق چلی، 3000 علماء بیٹھے اور 6 مہینے تک سوچا، لاسٹ میں ایک سوال بنایا۔ حاضر جوابی دیکھنا محمد اسماعیل دیوبندی کی، ایک سوال بنایا، ادھر 3000 علماء، ادھر اکیلا محمد اسماعیل دیوبندی، ادھر بیچ میں ٹیبل ڈال دی گئی، اس جانب جو ہے پورے کے پورے علماء بیٹھے ہیں، ادھر جو ہے محمد اسماعیل دیوبندی بیٹھا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ علی میں، یہ بتائیے کہ شیعہ میں اور نجس جانور میں کتنا فرق ہے؟ کیا سوال بنایا؟ شیعہ میں اور نجس جانور میں کیا فرق ہے؟ شیعہ میں اور نجس جانور میں کیا فرق ہے؟ بس اتنا کہنا تھا۔ اس مولا کے چاہنے والے نے جب سے توسل کیا، اے مشکل کشا، سب کی مشکل کشائی حل کرتے ہو، آؤ میری مشکل کو آسان کرو۔ فوراً ذہن میں جواب آیا، شیعہ میں اور نجس جانور میں کتنا فرق ہے؟ محمد اسماعیل دیوبندی جگہ سے کھڑا ہوا، 1 2 3 4 اور 4 بارش کا مطلب کہ شیعہ تو نجس جانور۔ یہ ہے محمد اسماعیل دیوبندی۔ اب جب سمجھ لیجیے اتنا بڑا حاضر جواب ہو، اس کے سامنے کہا کہ تم نے علی کے ذکر سے ہماری مسجد کو نجس کر دیا۔ اس علی کے چاہنے والوں نے آنکھیں میں آنکھیں ڈالی اور بے ساختہ کہنے لگا کہ یہ بتا کہ تیری یہ مسجد افضل ہے یا بازار کی مسجد؟ کا اس مسجد سے بازار کی مسجد افضل ہے؟ کا یہ بتا کہ بازار کی مسجد افضل ہے یا جامع مسجد؟ کا بازار کی مسجد سے جامع مسجد افضل ہے؟ کا یہ بتا کہ جامع مسجد افضل ہے یا مسجد نبوی؟ کا جامع مسجد سے مسجد نبوی افضل ہے؟ کا یہ بتا کہ مسجد نبوی افضل ہے یا مسجد اقصی؟ کا مسجد نبوی سے مسجد اقصی افضل ہے؟ کا اتنا اور بتا دے کہ مسجد اقصی افضل ہے یا خانہ کعبہ؟ دنیا کی ہر عبادت گاہ سے، دنیا کے ہر معبد سے، دنیا کی ہر پرستش گاہ سے
خانہ کعبہ افضل ہے، خانہ کعبہ افضل ہے، خانہ کعبہ افضل ہے۔ اب علی کے چاہنے والے نے کہا وائے ہو تیری عقل پہ، تجھے اب بھی علی سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا سن، جب دنیا کی ہر مسجد سے خانہ کعبہ افضل ہے تو سن لے، تیرا کعبہ اس وقت تک پاک نہیں ہوا جب تک میرا علی نہیں آیا۔ کہا کہ کعبہ اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا جب تک علی نہ آ جائے۔ یہ ہے جب بھی یہ نعرہ لگے تو مومن کی معرفت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، منافق کی منافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بڑے شوق سے لگایا کرو اور دل کھول کے لگایا کرو، متوجہ رکھیے گا۔ اس در کا فیض یہ ہے کہ اس در پہ جو جتنا جھک کر آتا ہے، اس در کا فیض یہ ہے کہ اس در پہ جو جتنا جھک کر آتا ہے وہ اتنا بلند ہوتا جاتا ہے۔ بھئی دیکھیے، آپ کی سرزمین پہ پہلی بار میں کس پڑھنے آیا ہوں، اس سرزمین بھنولی سادات میں پہلی مرتبہ میں اس پڑھنے آیا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کسی نے کبھی سنا ہو، میں آپ کی بارگاہ میں 2 جملے کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجلس کی گفتگو کی ابتدا بھی قرآن سے ہو اور انتہا بھی قرآن پر ہو، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں کم سے کم اتنی آیتیں اتار کے جاؤں کہ ان کا مقابلہ جب کسی غیر سے ہو تو قرآن کی آیتیں بولے، جھوٹوں کی روایتیں نہ بولے، قرآن کی آیتیں بولے، جھوٹوں کی روایتیں نہ بولے۔ اب میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اس در پہ جو جھک کر آئے گا وہ اتنا بلند ہو جائے گا۔ تو صاحب قرآن سے دلیل ہے؟ کہا بالکل دلیل ہے، میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ در سیدہ پہ جو جتنا جھک کے آئے گا وہ اتنا بلند ہو جائے گا، جو جتنا جھک کے آئے گا وہ اتنا بلند ہو جائے گا۔ سنیے قرآن مجید 30واں پارہ سورہ مبارکہ آیت نمبر 1 سے لے کر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کہا سورج کی قسم جب وہ کمال پر ہو، چاند کی قسم جب وہ کمال پر ہو، دن کی قسم جب وہ کمال پر ہو، رات کی قسم جب وہ کمال پر ہو، آسمان کی قسم جب وہ کمال پر ہو، زمین کی قسم جب وہ کمال پر ہو، نفس کے انسان کی قسم جب وہ کمال پر ہو۔ قرآن قسمیں کھا رہا ہے، اس کا مطلب آپ کو سمجھے؟ مطلب یہ کہ اللہ نے جب بھی قسم کھائی باکمال چیز کی کھائی۔ بھائی متوجہ رہنا، اس در کا فیض یہ ہے کہ جو جتنا جھک کے آئے گا وہ اتنا بلند ہو جائے گا۔ اللہ نے جب بھی قسم کھائی تو کس کی کھائی؟ بلند چیز کی، باکمال چیز کی۔ متوجہ رہنا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں کبھی بھی کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی، کبھی بھی کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی، کبھی بھی کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ جب بھی قسم کھائے گا باکمال چیز کی قسم کھائے گا۔ سورج کی قسم جب وہ کمال پر ہو، چاند کی قسم جب وہ کمال پر ہو، دن کی قسم جب وہ کمال پر ہو، رات کی قسم جب وہ کمال پر ہو، آسمان کی قسم جب وہ کمال پر ہو، زمین کی قسم جب وہ کمال پر ہو، نفس کی قسم جب وہ کمال پر ہو۔ اللہ نے جتنی قسمیں کھائی کس کی کھائی؟ باکمال چیز کی کھائی۔ لیکن قرآن میں آج ایک ایسی قسم دکھا رہا ہے حافظ محمد رضا، قرآن کا 27واں پارہ سورہ مبارکہ نجم پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، اس ستارے کی قسم جب وہ اوپر سے نیچے آیا۔ یہ شاید میرے چھوٹے بھائی نہیں سمجھے، ان کو سمجھانے کے لیے، اس ستارے کی قسم والنجم اذا ہوا،
جب وہ ہوا ہوا، ہوا کا مطلب ہلاک ہو جانا، ہوا کا مطلب اپنے وجود کو ختم کر دینا، ہوا کا مطلب تنزلی کی طرف آنا، ہوا کا مطلب پستی کی طرف آنا، یعنی اس ستارے کی قسم جب وہ جھوٹا، اس ستارے کی قسم جب وہ جھوٹا، اس ستارے کی قسم جب وہ پستی کی طرف آیا۔ اللہ تو نے قرآن میں فرمایا تھا کہ جب بھی قسم کھاؤں گا با کمال کی کھاؤں گا، جہاں پستی کی قسم کیوں کھا رہا ہے وہاں بلندی کی قسم کھائی، جہاں پستی کی قسم کھائی تو اللہ کہے گا کہ اپنے مجمع کو بتا دو اگر یہ ستارہ کہیں اور جھکتا تو پست ہوتا، یہ سیدہ کے طور پر جتنا جھکا۔ جتنا جھکا اتنا بلند ہوا، جتنا جھکا اتنا بلند ہوا، جتنا جھکا۔ اب زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کہ صاحب آپ علی علی ہی کا کیوں ذکر کرتے ہو؟ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو صاحب؟ ہم تو قرآن والے ہیں۔ آپ قرآن سے پوچھو، نبی سے پوچھو کہ اللہ نے اور نبی نے ہمیشہ علی علی ہی کیوں کیا؟ بھائی متوجہ رہنا، میں آپ کے سامنے ریفرنس دے کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے خطاب کون بخشتا؟ چلیے سب سے پہلے اعتراض آپ کے سامنے کر دوں، جو مسلمان مسلسل اعتراض کر رہے ہیں کہ صاحب آپ نبی سے زیادہ علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کبھی نہیں، متوجہ رہیے گا، کہا کہ ان کے میں لائیو ٹیلی کاسٹ دکھاؤں گا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا دیکھیے اذان ہونے دیجیے، جب اذان ہوگی تو اذان میں جب اللہ کا ذکر آئے گا تو کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جملہ نوٹ کیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب رسول کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن ان کو دیکھو جب یہ اپنے علی کا ذکر کرتے ہیں تو جملے بڑھ جاتے ہیں، القاب بڑھ جاتے ہیں، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فخر۔ یہ بڑھایا نہیں تو کیا کیا؟ یہ بڑھایا نہیں تو کیا کیا؟ مطمئن انداز میں بیٹھنا، چونکہ حافظ محمد رضا کا خطاب ہے اور یہ ہمیشہ قرآن سے دلیل دے کے جاتا ہے۔ مسلمانوں ہماری اذان بھی قرآن سے ملتی ہے۔ بھائی میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں تو دلیل بھی دے رہا ہوں، ہماری اذان بھی قرآن سے ملتی ہے۔ نہ ہم نے بڑھایا نہ ہم نے گھٹایا، ہماری اذان ملا لو، قرآن کی آیت ملا لو، اگر دونوں مل جائے تو اپنی مسجدوں میں بھی یہی اذان دینا۔ کا اٹھاؤ قرآن، سورہ مبارک مائدہ آیت نمبر 55 پارہ نمبر 6۔ اللہ نے جب اپنا ذکر کیا تو کہا انما ولیکم اللہ، لفظوں کو گنتے رہنا، انما ولیکم اللہ۔ ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اپنے رسول کا ذکر کیا ورسولہ، ہم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اللہ نے جب اپنا ذکر کیا کہا انما ولیکم اللہ، اپنے رسول کا ذکر کیا کہا ورسولہ۔ اس سے پوچھو جب علی کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اب چھوٹے بھائیوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے دیکھیں خطاب وہ بخشتا ہے جو باکمال ہے، جو بڑا۔ مثلا میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، بھی کوئی بچہ ہو کے کہتے ہیں قبلہ آپ خطیب اکبر جیسی مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ خطیب اکبر ہو گئے، میں نے لقب دے دیا آج سے آپ اپنے آگے خطیب اکبر لگائیں، تو اس بچے کی بات کی ویلیو ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ اور اگر کوئی خطیب اکبر آ کے کہتے آج تم نے ایسے مجلس پڑھی جیسے میں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ خطاب القاب وہ بخشے گا جو بڑا ہوگا۔ کوئی رسول سے بڑا ایک تھا اللہ، اس نے کہا مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، صدیق، امین، اتنے القاب دیے، لیکن علی سے بڑے تھے دو باکمال،
اللہ نے اور علی نے. مسلمانوں اگر علی سے اتنا بغض ہے تو علی سے بغض نہ کرو. دو ذات کا حوالہ دے رہا ہوں, ان پہ اعتراض کرو, یا تو اس پہ اعتراض کرو کہ جس نے علی کو علی بنایا, یا اس پہ اعتراض کرو جس نے علی زمانے کو بتایا. اعتراض اسی پہ بنتا ہے, یا تو جس نے بنایا یا جس نے زمانے کو بتایا. علی ہے کیا؟ کہا صاحب نہیں, آپ تو حد کر دیتے ہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ ان اللہ ہوا یحیی و یمیت, اللہ موت دینے والا ہے, اللہ حیات دینے والا ہے. اور آپ اپنے علی کے بارے میں کہتے ٹھوکر ماری مردہ زندہ کر دیا, اور تکبیر کہہ دی تو زندہ مردہ کر دیا. کہ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں موت دیتا ہوں, میں حیات دیتا ہوں. تو یہ تو آیت قرآن سے, یہ بات آپ کے قرآن سے ٹکرا گئی. تو بتاؤ اللہ کو موت دینے والا اور حیات دینے والا سمجھو گے یا علی کو؟ متوجہ رہے. یہ تمام اعتراضات جو ہوتے ہیں ان کا ریفرنس آپ کو قرآن سے دے رہا ہوں میں. انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی بیان کرے تو دے دیجئے گا حوالے. کہا اچھا, کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے میں موت دیتا ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ علی نے تکبیر کہیں زندہ مردہ کر دیا. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ اللہ آپ کے کتنے قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے. اللہ انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے. جب اللہ اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے, تو کسی نبی معصوم کو چھوڑیے, کسی انسان کی بھی اللہ نے روح قبض کری. جب اتنا قریب تھا یہیں سے پیٹ والا بات تھا. متوجہ رہے, میں منطق والی بات کر رہا ہوں. جب اللہ اتنا قریب ہے تو یہیں سے ٹیٹوا دبا دے. کیا ضرورت ہے ایک فرشتے کو بنانے کی؟ اس کا نام رکھا ملک الموت. کون ہے ملک الموت؟ کا روح قبض کرتا ہے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے موت اللہ دیتا ہے. ہائے 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 ہائے, ابھی تو آپ کہہ رہے تھے موت اللہ دیتا ہے. آپ علی کو رازق بھی کہتے ہیں. بھائی متوجہ رہنا, آپ علی کو رازق کہتے ہیں, علی کو موت دینے والا کہتے ہیں, علی کو حیات دینے والا کہتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ ملک الموت کون ہے؟ کب ملک الموت روح قبض کرتا ہے؟ نہیں صاحب, بات یہ ہے جب اپنے اوپر آئی بات یہ موت اللہ ہی دیتا ہے. روح قبض فرشتے سے کرواتا ہے, موت اللہ ہی دیتا ہے. روح قبض فرشتے سے کرواتا ہے, موت اللہ ہی دیتا ہے. روح قبض فرشتے سے کرواتا ہے. میں نے کہا سن لو, رزق اللہ ہی دیتا ہے, بٹواتا علی سے ہے. کہا کہ نہیں, آپ کے یہاں علی نے مردے کو زندہ کیا. یہ کون سی بات ہے؟ میں نے کہا آؤ میں آپ قرآن سے ثابت کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ میرا علی مردہ زندہ کر سکتا ہے یا نہیں. بڑے دعوے کے ساتھ آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں, چونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی دشمن سوال کرے تو اس کے سوال کے مقابل میں ایسا جواب دیا جائے کہ اس کے اوپر بھی سوال ہی نہ بنے. کہا کہ علی مردہ زندہ کر سکتے ہیں. میں نے کہا بالکل کر سکتے ہیں. کہا کیسے؟ میں نے کہا اٹھائیے قرآن, سورہ مبارک مائدہ, آیت نمبر 110, پارہ نمبر 7. قرآن مجید ارشاد ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. عیسیٰ اس زمانے کو یاد کرو کہ جب تم نے مٹی سے پرندہ بنایا. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي, جب تم نے مردے کو زندہ کیا. عیسیٰ بنا بھی سکتا ہے, عیسیٰ مٹا بھی سکتا ہے. بھئی نہیں پہنچے آپ. عیسیٰ موت بھی دے رہا ہے, عیسیٰ حیات بھی دے رہا ہے. کیوں؟ وَإِذْ تَخْلُقُ, جب تم نے خلق کیا. میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں, کسی کتاب کی روایت نہیں پڑھ رہا. وَإِذْ تَخْلُقُ, جب تم نے خلق کیا. خلق کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ خالق. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي, جب تم نے موت مردے کو حیات دی. یہ کیا ہوا؟ محیی. متوجہ رہنا بھائی,
عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا کیوں؟ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کہا ماننا پڑے گا کیونکہ قرآن میں لکھا ہے. ماننا پڑے گا کیونکہ قرآن میں لکھا ہے. میں نے کہا بتاؤ پھر کیوں زندہ کیا؟ کیوں زندہ کیا؟ کہا آپ نے آیت پوری نہیں پڑھی. میں نے کہا کیا ہے آیت؟ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، کہا کہ جب تم نے مردہ زندہ کیا بِإِذْنِی، میری اجازت سے، تو صاحب عیسیٰ کو اجازت ملی تھی اس لیے مردہ زندہ کیا. عیسیٰ کو اجازت ملی تھی اس لیے مردہ زندہ کیا. میں نے کہا بھائی کیوں اجازت ملی؟ کہ اللہ کی مرضی، اللہ جسے اجازت دے دے. اللہ کی مرضی، اللہ جسے اجازت دے دے. اللہ کی مرضی، اللہ جسے اجازت دے دے. اللہ کی مرضی. بھنولی والے ذہن کو اپنے پرواز کریے، میں جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ کی مرضی، اللہ جسے اجازت دے دے. اللہ کی مرضی، اللہ جسے اجازت دے دے. اللہ کی مرضی، اللہ جسے اجازت دے دے. ارے اللہ جسے اپنی مرضی سے اجازت دے دے، جب وہ مردہ زندہ کر سکتا ہے تو جسے پوری مرضی دے دے. جسے پوری مرضی عطا کر دے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عزیزان گرامی، یہ سب کا سب جو ہے پروپیگنڈا ہے. یہ آپ کے عقائد کو دبایا جا رہا ہے. جو بھی مذہب تشیع کے عقائد ہے، میں ضمانت لیتا ہوں، جو اصولی بنیاد ہے ہمارے، جو اساسی مبین ہے ہمارے، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ بالکل قرآن سے ثابت ہے. کہ صاحب کیا ضرورت ہے آپ کو یہ عالی مدد کہنے کی؟ اللہ سے مانگیے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سے مانگیے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا ضرورت ہے یہ عالی مدد کہنے کی؟ اللہ سے مانگیے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سے مانگیے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سے مانگیے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سے مانگیے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ارے ہم نے بھی یہی کہا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ تو بتا کہ ید اللہ ہے کون؟ آج بھی قرآن سے یا علی مدد کے اوپر ایسی آیت دے کے جا رہا ہوں، قسم خدا کی اگر منافق آپ کو یا علی مدد کے اوپر ٹوکے تو آپ یہ آیت سنا دیجیے گا. اس کے بعد منافق کو کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا بھاگنے کے لیے. چونکہ قرآن ہے، جو قرآن نہ مانے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو قرآن کو نہیں مانتا وہ فاسق ہوتا ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو قرآن کو نہیں مانتا وہ ظالم ہوتا ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو قرآن کو نہیں مانتا وہ کافر ہوتا ہے. سنیے، شیعہ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ متوجہ رہیے گا. شیعہ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ سنیے، قرآن مجید 15واں پارہ سورہ مبارک اسراء آیت نمبر 80. قرآن نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قول، اے میرے رسول کہیے، ربی ادخلنی مدخلا صدق، اے میرے اللہ مجھے کعبے میں سچائی کے ساتھ داخل کر، وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صدق، اور مجھے کعبے سے باہر نکال سچائی کے ساتھ، وَاجْعَلْ لِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، وَاجْعَلْ لِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، وَاجْعَلْ لِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا. میرے اللہ مجھے اپنے یہاں سے مددگار دے دے، مجھے اپنے یہاں سے مددگار دے دے. ایسا دے دے جو میری مدد کرے، ایسا دے دے جو میرا مددگار ہو، ایسا دے دے جو میرا مددگار ہو. نبی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آپ کے مفتی فرماتے ہیں، آپ کی امت کے یہ بڑے بڑے قاری فرماتے ہیں کہ مدد اللہ سے مانگو، مددگار نہ مانگو. آپ مدد مانگیے، آپ مدد کرنے والا کیوں مانگ رہے ہیں؟ لیکن نبی نے مدد نہیں مانگی. کیا مانگا؟ مددگار مانگا. اے اللہ مجھے مددگار دے دے کعبے سے، اے اللہ مجھے مددگار دے دے کعبے سے. اللہ نے بھی 13 رجب کو نبی کا مددگار دیا علی کی شکل میں. یعنی علی ہے نبی کا مددگار، علی ہے نبی کا مددگار، علی ہے نبی کا مددگار. قرآن نے بتایا کہ نبی کا مدد کرنے والا ہے علی. یعنی جب علی نبی کا مددگار ہے، اگر شیعہ مدد کو پکار لے تو موت کیوں آتی ہے؟
جب مدد کے نبی کا مددگار کون؟ علی. تو پھر اگر شیعہ پکار رہے ہیں تو پھر موت کیوں آ رہی ہے جب نبی کہہ رہے ہیں اللہ علی ذات ہی ایسی ہے جو آیت ہی مدد کرنے کے لیے ہے. بھئی ایک لفظ ہے آیت میں قرآن مجید کی اس آیت کا خاص پیغام ہے. کیا کہا کہ پروردگار مجھے نصیر دے دے. نصیر لفظ ہے. ایک لفظ ہوتا ہے ناصر, ایک ہوتا ہے نصیر. ناصر کے معنی بھی مدد کرنے والا اور نصیر کے معنی بھی مدد کرنے والا, لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. مسلمانوں نے تو لکھ دیا صاحب کہ نبی نے ناصر نہیں مانگا نصیر مانگا, لیکن لکھ دیا کہ ناصر کے معنی بھی مدد کرنے والا, نصیر کے معنی بھی مدد کرنے والا. لیکن عزیزان گرامی قرآن کا لفظ بھی نقطہ بھی بغیر حکمت کے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ناصر نہیں مانگا نصیر مانگا. اب میں عربی گرامر کی ڈیپتھ میں گیا, گہرائیوں میں جا کے میں نے ایک نقطہ نکالا ہے, آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا مانگا؟ نصیر. کیا نہیں مانگا؟ ناصر. کا ناصر ہے اس میں فاعل کا صیغہ, نصیر ہے صفت مشبہ کا صیغہ. اس میں فاعل میں استمرار نہیں پایا جاتا, صفت مشبہ میں استمرار پایا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہا کہ نبی کہہ رہے تھے اللہ نصیر دے دے نصیر دے دے نصیر دے دے. کہا کہ ناصر اسے کہتے ہیں جو کبھی کبھی مدد کرے, نصیر اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ. جو ہمیشہ مدد کرے, جو ہمیشہ مدد کرے, جو ہمیشہ مدد کرے. ارے جو قرآن کا ہمیشہ ہے یہ ہمارا والا نہیں ہے. تو آج بھی کون مدد کرے گا؟ علی مدد کرے. ایک سلامات پڑھے محمد. صرف قرآن کی بارگاہ سے نکال کر آپ کو جو ہے اہم ذخائر پیش کر رہا ہوں کہ صاحب کیوں نہیں مانتے آپ علی ہی کو, کیوں مانتے دوسروں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ارے قرآن پڑھیے نا. قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے, اور بسم اللہ میں بے کا نقطہ ہے علی. آئے آئے آئے. جب اللہ نے اپنے کلام کی شروعات ہی علی سے کی ہے تو اب سنیے قرآن نے کہا ہم مانتے اسے ہیں جسے قرآن مانتا, ہم اسے نہیں مانتے جسے قرآن نہیں مانتا. چونکہ میں نے کہا نا کہ ہمارے عقیدے سب A to Z وہ والے عقیدے ہیں جو قرآن والے عقیدے ہیں. میں ضمانت لیتا ہوں اپنے شیعوں کے عقیدے کی. کہا کہ صاحب کیا ضرورت ہے کہ آپ دوسروں کا ذکر نہ کرے؟ میں نے کہا ہمیں علی سے فرصت ملے تب کسی کا ذکر کرے نا. لو جی صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ذکر کر رہا ہوں آج, لیکن ویسا ذکر کروں گا جیسا قرآن نے کیا. سنیے قرآن نے نبی سے کہا سورہ مبارک ہود آیت نمبر 113 پارہ نمبر 12 وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. اے میرے رسول, اے لوگوں اس کے لیے رکن پیدا نہ کرنا, اس سے محبت نہ کرنا, اس کے لیے اپنے دل میں جگہ نہ بنانا, اس کی محفل میں جا کے نہ بیٹھنا, اسے اپنی محفل میں نہ بلانا. کسے؟ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, جو پہلے ظالم رہ چکا ہو. ہائے ہائے ہائے. بھائی جو بزرگان سمجھ رہے ہیں ان کی عقلوں کو سلام ہے. بھائی جو میرے چھوٹے چھوٹے بھائی نہیں سمجھے انہیں سمجھا دوں کہ بھائی ظالم کہتے کسے ہیں. قرآن نے کہا کہ اے لوگوں ظالم سے محبت نہ کرنا. اے میرے طٰہٰ, اے میرے یاسین, اے مزمل, اے مدثر, اے کائنات کے محسن, اے اللہ کے حبیب, اے روح کائنات, اے فخر ارض و سما, اے عبداللہ کے لقب جگر, اے آمنہ کے جائے, اے اول ما خلق اللہ والنوری کے مصداق. کبھی ظالم سے محبت نہ کرنا. میرے اللہ یہ ظالم ہے کیا؟ تو قرآن نے فرمایا سورہ لقمان 21واں پارہ ان الشرک لظلم عظیم, کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان بت پرستی کرے. یعنی جس نے ایک لمحہ بھی بت پرستی کی رسول نے اس سے محبت نہیں کی. جو ایک لمحہ بھی کافر رہا رسول نے اس سے محبت نہیں کی. جو ایک
لمحہ بھی کافر رہا رسول نے اس سے محبت نہیں کی، جو ایک لمحہ بھی کافر رہا، ارے جب رسول نے اس سے محبت نہیں کی جو ایک لمحہ بھی کافر رہا تو جو 40 سال تک کافر رہا، جو 40 سال تک کافر رہا ہو، مطلب سمجھے؟ میں قرآن کی اہم آیتوں کو نکال کر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ فَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے رسول کبھی کافر سے محبت نہ کرنا، اے رسول کبھی ظالم سے محبت نہ کرنا، یعنی رسول نے کبھی بھی اس سے محبت نہیں کی جس نے ایک لمحہ بھی بت پرستی کی، رسول نے اس سے کبھی محبت نہیں کی جس نے ایک لمحہ بھی بت پرستی کی۔ جملے کی قدر کیجئے گا، جملے کو بدل لاؤ۔ جو آپ مجلس سے سنتے رہتے ہیں، میرے خیال سے شاید عزا خانہ بھی سرکار ابو طالب کے نام سے مخصوص ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، رسول نے اس سے کبھی محبت نہیں کی جس نے ایک لمحہ بھی بت پرستی کی، رسول نے اس سے کبھی محبت نہیں کی جس نے ایک لمحہ بھی بت پرستی کی۔ اس کا مطلب رسول نے جس سے محبت کی وہ ایک لمحہ بھی کافر نہیں رہا۔ نا مجھے اس سے زیادہ تشریح کرنی پڑے گی کیونکہ مجھے لگا کہ میرا پیچھے کا مجمع بیٹھا ہوا شاید سمجھ نہیں رہا ہے۔ لو بھائیو آج آپ ہی کو سمجھا رہا ہوں، متوجہ رہے۔ قرآن نے کہا ظالم سے کبھی محبت نہ کرنا، ابھی میں آپ کو قرآن سے ظالم دکھا رہا تھا، اب میں دکھا رہا ہوں ازلم، سپرلیٹو ڈگری، اس میں تفصیل۔ جیسے ایک لفظ ہوتا ہے کبیر، کبیر یعنی بڑا، ایک ہوتا ہے اکبر سب سے بڑا، ایسے ہی ہوتا ہے ایک صغیر چھوٹا، ایک ہوتا ہے اصغر، ایسے ہی ایک ہوتا ہے ظالم یعنی ظلم کرنے والا، ایک ہوتا ہے ازلم سب سے بڑا ظالم۔ اللہ کے رسول نے کبھی ظالم سے محبت نہیں کی تو پھر ازلم کون ہے؟ میرے اللہ مجھے ایک مجمع کو بتا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے، تو قرآن نے فرمایا سورہ مبارک سجدہ آیت نمبر 22 پارہ نمبر 21، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن ازلم، آخری مجمع تک توجہ، ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، کا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کے سامنے آیت خدا پڑھی جائے وہ گردنیں گھمانا شروع، جس کے سامنے آیت خدا پڑھی جائے وہ چہرہ گھما لے، وہ اعراض کر لے، جو آیت خدا کو نہ مانے وہ سب سے بڑا ظالم، جو آیت خدا کو نہ مانے وہ سب سے بڑا ظالم، جو آیت خدا کو نہ مانے وہ سب سے بڑا ظالم، جو قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی آیت کو نہ مانے وہ سب سے بڑا ظالم، جو قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی آیت کو دیکھے کہاں ملا رہا ہوں، قسم خدا کی قاتل زہرا پہ لعنت کرتے ہو نا تو جملہ سن لا، قرآن کہہ رہا ہے جو قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی آیت کو نہ مانے وہ سب سے بڑا ظالم، جو قرآن کی ایک آیت کو نہ مانے وہ سب سے بڑا ظالم۔ میں نے معصوم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی مولا یہ آیت خدا ہے کیا؟ تو آپ کے چھٹے معصوم نے فرمایا اِنَّا جَدَّتِي ہی آیت الکبریٰ، سب سے بڑی آیت ہماری ماں سیدہ ہے، جو سیدہ کو نہ مانے وہ سب سے بڑا ظالم، جو سیدہ کو نہ مانے، بولیے مجھ سے، جو سیدہ کو نہ مانے۔ اب جملہ پلٹ رہا ہوں، قسم خدا کی لطف آ جائے گا، پوری مجلس کا سب سے بہترین جملہ دینے جا رہا ہوں، جو سیدہ کو نہ مانے وہ سب سے بڑا ظالم، جو سیدہ کو نہ مانے وہ سب سے بڑا ظالم، جو سیدہ کو نہ مانے وہ سب سے بڑا ظالم، جو سیدہ کو نہ مانے وہ سب سے بڑا ظالم، جو سیدہ کو نہ مانے وہ سب سے بڑا ظالم۔ ارے وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو سیدہ کو نہ مانے، جو سیدہ کو نہ مانے وہ سب سے بڑا ظالم، اور جسے سیدہ نہ مانے جسے سیدہ نہ مانے وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا، جسے سیدہ نہ مانے
وہ سب سے بڑا ظالم. اب سن لو، جب قاتل زہرا سب سے بڑا ظالم ہے، جب دشمن زہرا سب سے بڑا ظالم ہے، تو ایک آیت نوٹ کر لیجئے گا، پیش کر رہا ہوں کہ اللہ سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 124 124 پارہ نمبر 1، اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں. قال ومن ذریتی، پلٹ کے ابراہیم نے کہا پروردگار یہ عہدہ میری ذریت تک پہنچے گا؟ ہائے 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 ہائے. پلٹ کے اللہ نے جواب دیا قالا لا ینال احد الظالمین، یہ الہی منصب جو ہے نا یہ ظالم تک نہیں پہنچتا، یہ ظالم تک نہیں پہنچتا، یہ ظالم تک نہیں پہنچتا، یہ ظالم تک نہیں پہنچتا. اور زہرا کا دشمن ہے سب سے بڑا ظالم. اس کا مطلب قاتل زہرا کچھ بھی ہو جائے نبی کا جانشین نہیں. کچھ بھی ہو جائے لیکن نبی کا جانشین نہیں ہو سکتا. کچھ بھی ہو جائے نبی کا جانشین نہیں ہو سکتا. پھر نبی کا جانشین بنے کون؟ بس آخری منزلوں پہ آ گیا میں. قسم خدا کی پوری مجلس کو میں نے موڑ دیا آپ کی توجہات کی وجہ سے. نہ تو یقین جانے قسم سے اتنا تھکا ہوا تھا، لیکن آپ کی سماعتوں نے میرے اندر انرجی پیدا کر دی. پوری رات میں ایک لمحہ نہیں سویا ہوں، آج دن میں صرف 1 گھنٹہ سویا ہوں، لیکن آپ کی بارگاہ میں الحمدللہ حق ادا کر رہا ہوں. تو لہٰذا آخری منزل ہے مجلس کی، آپ بھی حق ادا کر دیجئے گا. پورے مسلمان اس بات کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ صاحب حق پہ ہم ہے، حق پہ ہم ہے، حق پہ ہم نہیں. حق پہ کون ہے وہ تم جانو، لیکن ہاں اتنا سمجھ لو کہ نبی کی جگہ پہ کون بیٹھے؟ ظالم تو بیٹھ نہیں سکتا. تو کون بیٹھے؟ سننا، میں نے کہا جو قرآن نہ مانے وہ ظالم، جو قرآن نہ مانے وہ فاسق، جو قرآن نہ مانے وہ کافر. اب قرآن کا سب سے اہم فیصلہ سنا رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے ما ننسخ من آیتن، حوالہ بھی نوٹ کیجئے، سورہ بقرہ آیت نمبر 166 پارہ نمبر 1، ما ننسخ من آیتن اور ننسیہا ناتی بخیر منہا اور مثلہا. اللہ قرآن میں کہتا ہے میں روئے زمین سے اس وقت تک کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتا، اس وقت تک کسی نبی کو نہیں اٹھاتا، اس وقت تک کسی رسول کو نہیں اٹھاتا جب تک اس کی جگہ پہ اس سے بہتر یا کم سے کم اس جیسا، کم سے کم اس کے برابر نہ لا دوں. اس کا مطلب محمد کی جگہ پہ وہ بیٹھے جو کم سے کم میرے رسول جیسا ہو، کم سے کم میرے رسول جیسا ہو، کم سے کم میرے رسول جیسا ہو. قرآن نے کہا رسول جیسا ہونا چاہیے، رسول والی صفات ہونی چاہیے، رسول جیسا ہونا چاہیے، رسول والی صفات ہونی چاہیے، رسول جیسا ہونا چاہیے، رسول والی صفات ہونی چاہیے. ابھی تک میں نے آیتیں پڑھی ہے، اب ایک آخری روایت پڑھ رہا ہوں. قرآن نے کہہ دیا رسول کی جگہ پہ وہ بیٹھے جو کم سے کم رسول جیسا ہو. اب میں نے رسول جیسا ڈھونڈنا شروع کیا تو امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا کہ نبی نے علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یا علی انتا مثلی وانا مثلو. جیسا میں تجھ جیسا، نبی فرما رہے تھے اے علی تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا، میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا. ایک صلوات پڑھے با محمد والے. اے علی تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا. قرآن کا فیصلہ تھا
نبی کی جگہ پہ وہ آئے جو کم سے کم نبی جیسا ہو، کم سے کم نبی جیسا ہو۔ تعجب ہوتا ہے مسلمانوں کی عقل پر، مسلمانوں کی تاریخ پہ۔ جو تاریخی مجلس سنتے ہیں نا وہ اس جملے کو سمجھیں گے۔ کہا کہ تعجب ہوتا ہے ایسے مسلمان پر جو پوری زندگی دن کے اجالے میں نبی جیسا ڈھونڈتے رہے لیکن نبی جیسا نہ ملا۔ پورے مسلمان دن کے اجالے میں نبی جیسا ڈھونڈتے رہے لیکن نبی جیسا نہ ملا۔ پورے مسلمان دن کے اجالے میں نبی جیسا ڈھونڈتے رہے، نبی جیسا نہ ملا، لیکن وہ کافر تھے رات کے اندھیرے میں چادر کے نیچے۔ صاحب کافروں نے ایک رات میں ڈھونڈ لیا نبی جیسا، مسلمانوں کو ملا نہیں۔ افسوس نہیں ہوتا؟ ارے نبی جسے اپنی زندگی میں لٹا کے چلے گئے ہوں، شاید آپ نے وہ روایات بھی بستر، چونکہ انسان لٹاتا کہاں ہے؟ نبی نے علی کو کہاں لٹایا؟ اپنے بستر پہ نا۔ اب ایک بستر والی روایت یاد آئی صحیح بخاری کی؟ نہیں یاد آئی تو میں یاد دلا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے، میں کسی کی مذہب کی اہانت نہیں کرتا لیکن جو روایت ہے چونکہ انہوں نے لکھا یہ ساری کی ساری روایتیں صحیح ہیں تو لہذا صحیح سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ صحیح بہت سے کو غلط ثابت کر رہی ہے۔ یہ صحیح بہت سو کو غلط ثابت کر رہی ہے۔ بستر وہ لکھتے ہیں کہ نبی کے گھر پر دق الباب ہوا، دروازہ نوک کیا گیا، نبی کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ کہتے ہیں نبی کی بیوی نے دیکھا کہ ہمارے ابا حضور آئے تو انہوں نے کہا نبی تو گھر پہ ہے نہیں، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ نبی گھر پر نہیں تھے، وہ آئے اور آ کر نبی کے بستر پر بیٹھ گئے۔ وہ آئے، میں نہیں کہہ رہا، لکھنے والے امام بخاری، کتاب کا نام صحیح بخاری، لکھا نبی کے بستر پہ آ کے بیٹھ گئے، نبی کے بستر پہ آ کے بیٹھ گئے، نبی کے بستر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ فوراً نبی کی بیوی نے دیکھا کہ میرے ابا حضور نبی کے بستر پہ بیٹھ گئے ہیں، قریب آئی، بابا آپ کا احترام ضرور کرتی ہوں، بستر کھینچا۔ بابا نبی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے، نبی کے بستر پہ نہیں بیٹھ، بابا نبی کے بستر میں نہیں بیٹھ سکتے۔ ارے نبی کی بیوی سمجھا رہی تھی کہ جو نبی کے بستر پہ نہ بیٹھ سکے وہ نبی کے منبر پہ کیسے بیٹھے؟ تو نبی کے بستر پہ نہ بیٹھ سکے وہ منبر پہ کیسے بیٹھ جائے گا؟ اور جسے نبی خود ہی اپنے بستر پہ لٹا کے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، فرق دیکھنے ہیں دوسروں میں اور علی میں۔ دوسرا بیٹھ جا رہا ہے تو نبی کی بیوی اٹھا دے رہی ہے۔ ہائے ہائے، علی وہ ذات ہے جنہیں خود نبی لٹا کے جا رہے ہیں، اور نہ تو جسے اپنی زندگی میں لٹا کے چلے جائے اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے صاحب وہ خلافت کا مسئلہ تھوڑی تھا، تو پھر وہ کائن کا مسئلہ تھا۔ کہ وہ صاحب مسئلہ یہ تھا کہ نبی تھے امین، امانت دار، تو لہٰذا جو امین اور امانت دار ہوتا ہے اس کے پاس اچھے اچھے لوگ بھی اپنی امانتیں رکھوا دیتے ہیں۔ تو چونکہ نبی امین تھے، مشرک بھی مدینے کے نبی کو امین مانتے تھے، تو صاحب اپنی جو بھی ان کے پاس قیمتی اشیاء ہوتی تھی وہ اپنی امانت نبی کو دے دیتے تھے۔ نبی یہ ہماری امانت ہے، ہمیں ضرورت پڑے گی ہم دے دیں گے، نبی یہ ہماری امانت ہے، ہمیں ضرورت پڑے کا۔ اصل میں یہ جو نبی کے پاس امانتیں تھیں یہ کسی امانت دار کو دینی تھی۔ آئے آئے کھنولی والوں جملہ کہہ گیا میں، یہ کسی امانت دار کو دینی تھی، یہ کسی امانت دار کو دینی تھی، یہ کسی امانت دار کو دینی تھی، یہ کسی امانت دار کو دینی تھی۔ میں نے کہا مفتی صاحب یہ سوال کرتے ہی الٹے پھنس گئے آپ،
کہا کیسے؟ کہا یہ امانت کس کی ہے؟ کہا کافر کی امانت ہے، مشرک کی امانت ہے۔ کہا دی کس کو؟ کہا علی کو۔ کہا جو نبی کسی کافر کی امانت علی کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا وہ اللہ کا پورا اسلام۔ وہ اللہ کا پورا اسلام کیسے کسی کے حوالے کر جائے گا؟ متوجہ ہے نا آپ؟ بھائی ایک نبی گزرے ہیں جناب شعیب، جب آگے بات بس آخری بات کر رہا ہوں، ایک نبی گزرا ہے جناب شعیب۔ جناب شعیب بہت بوڑھے ہو گئے تھے، قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ تو جناب شعیب کی 2 بیٹیاں کنویں پہ پانی لینے گئیں، انہوں نے پانی نکالا تو پانی کا وزن زیادہ تھا، اور وہ کہنے لگی، انہوں نے ایک جوان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ وہ ابھی شیخا، ہمارے باپ جو ہے وہ ضعیف ہو گئے، اس پانی کو ہمارے گھر تک پہنچا دو۔ جناب موسیٰ گئے اور پانی کو پہنچا دیا، یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اب جو بیٹی نے باپ سے جملہ کہا ہے، یا ابتی، اے میرے بابا جان، یا ابتی استاجرہ، بابا اسے اپنا غلام بنا لیجئے، بابا اسے اپنا غلام بنا لیجئے۔ کیوں؟ اس کے پاس 2 خاصیتیں ہیں۔ کیا؟ اِنَّا خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، چونکہ یہ بہادر بھی ہے، یہ امانت دار بھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ بہادر بھی ہے، یہ امانت دار بھی ہے، یہ بہادر بھی ہے، یہ امانت دار بھی ہے، یہ بہادر بھی ہے، یہ امانت دار بھی ہے۔ بہادر کا اپوزٹ ہوتا ہے بزدل۔ بہادر یعنی میدان میں لڑنے والا، بزدل یعنی میدان سے بھاگ جانے والا، بزدل یعنی میدان سے بھاگ جانے والا۔ یہ بہادر ہے، یہ بزدل نہیں ہے، یہ امین ہے۔ امین کا اپوزٹ ہوتا ہے غصب کر لینے والا، قاسب۔ کہا یہ امین ہے، بہادر ہے، یعنی یہ بھگوڑا نہیں ہے، یہ غاصب نہیں ہے، یہ بزدل نہیں ہے، یہ غاصب نہیں ہے، یہ بزدل نہیں ہے، یہ غاصب نہیں ہے۔ نبی کی بیٹی نے واضح کر دیا کہ نبی کا غلام بھی بھگوڑا اور غاصب نہیں ہو سکتا۔ ارے جب نبی کا غلام غاصب نہیں بن سکتا تو نبی کا جانشین فدق کا لٹیرا کیسے بن سکتا؟ غاصب نہیں بیٹھ سکتا ممبر رسول پہ۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ اِنَّا خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، بابا یہ امین ہے، یہ امانت دار ہے۔ تو لہذا عزیزان گرامی فخر کیا کرو، فخر کیا کرو، فخر کیا کرو کہ آپ ایسوں کو مانتے ہو جن کا ذکر بازار میں کیا جا سکتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہمیں سر نہ جھکائیے، سر وہ جھکائے۔ ایک سلامات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ سر نہیں جھکانا، چونکہ سر وہ جھکائے کہ جس کے بڑوں نے غلط کام کیے ہو۔ بھئی آپ تو علی والے ہیں نا، سر اٹھا کے جیے، چونکہ قرآن نے بتایا اتلم بعد ذالک زنیم، اے نبی اس کی اطاعت نہ کرنا، اس کی پیروی نہ کرنا، اس کو ہادی نہ بنانا، اس کو امام نہ بنانا، اس کو پیشوا نہ بنانا، اس کو لیڈر نہ بنانا، اس کو خلیفہ نہ بنانا۔ کس کو؟ اتلم بعد ذالک زنیم، اے نبی اس کو اپنا جانشین نہ بنانا۔ کس کو؟ اتلم بعد ذالک زنیم، جس کا حسب نسب شجرہ ٹھیک نہ ہو۔ قرآن ہے نا، کسی کے گھر کی روایت تو نہیں ہے۔ قرآن میں آیت نہ ملے تو میں خطا کار۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا حسب نسب ٹھیک نہ ہو۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سر اٹھا کے جیو، سر اٹھا کے جیو، چونکہ آپ نبی کے بعد مانتے ہیں 12۔ شاید جملہ نہیں پہنچا۔ 72 فرقے ایک طرف، یہ اکیلا فرقہ ایک طرف۔
72 نے نبی کے بعد علی کو چھوڑ کے 3 مانے. اس اکیلے فرقے نے نبی کے بعد 12 مانے. قرآن نے کہا تھا ایسے کو نہ ماننا جس کا شجرہ ٹھیک نہ ہو, جس کا شجرہ ٹھیک نہ ہو, جس کا شجرہ ٹھیک نہ ہو, جس کا شجرہ ٹھیک نہ ہو. ہم نے 12 مانے. میں علی سے لے کر قائم تک اور قائم سے لے کے آدم تک میں شجرہ بتاتا ہوں, تو 3 کے 7 نسلوں کا بتا. فخر کیا کرو کہ آپ قرآن والے ہو. ایک ہاتھ میں دامن قرآن رکھتے ہو تو دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت رکھتے ہو. یہی نبی کی آخری وصیت تھی کہ نہ دامن اہل بیت چھوڑنا, نہ دامن قرآن چھوڑنا. وہ قوم بھی مردہ ہو گئی جس نے قرآن چھوڑ دیا, اور وہ قوم بھی مردہ ہے جس نے علی چھوڑ دیا. آخری بات کر لوں اگر اجازت ہے تو. یہ دنیا کہہ رہی ہے جنت میں میں جاؤں گا. ارے مالکی سے پوچھو وہ کہتے ہیں جنت میں ہم جائیں گے. حنبلی سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے. شیعہ سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے. وہابی سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے. اہل حدیث سے پوچھو وہ کہتے ہیں. ارے جب تم سبھی جنت میں چلے جاؤ گے تو جہنم میں کون جائے گا؟ متوجہ رہنا. نہ میرا مقصد یہ نہیں تھا, میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو. سورہ مبارک اعراف قرآن کا 9واں پارہ. اللہ یہ تو سب کہہ رہے ہیں نا ہم جائیں گے ہم جائیں گے ہم جائیں گے. ارے قرآن کسے کہہ رہا ہے وہ تو سنو. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے اکثر انسان کو اور اکثر جنات کو جہنم کے لیے پیدا کیا, جہنم کے لیے پیدا کیا. اکثریت جہنم میں جائے گی, اکثریت جہنم ہے. ارے بھنولی والا جملے کی قدر کرو. اکثریت جہنم میں جائے گی, اکثریت جہنم میں جائے گی, اکثریت جہنم میں جائے گی. کبھی بھی اپنی تعداد پہ فخر نہ کرنا. ہم اتنے ہیں, شیعہ اتنے سے ہے. میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. اگر کسی میں ہمت آئے میرے مقابل میں اور کہے کہ یہ قرآن کی آیت سچی نہیں, قرآن کا انکار کر کے دکھائے. ہے کسی میں ہمت جو آ کے قرآن کا انکار کرے. صاحب ایک نے کیا تھا, آج تک تیاگی بنا گھوم رہا ہے. ایک نے کیا تھا, آج تک لعنتی اور تیاگی بنا گھوم رہا ہے. اس کا مطلب مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں وہ قرآن کے خلاف بول سکے. اور قرآن نے کہہ دیا اکثریت کو جہنم میں بھیجوں گا, اکثریت کو جہنم میں بھیجوں گا. اے اللہ یہ جو اکثریت والے ہیں یہ جہنم میں جا کیوں رہے؟ کہ ان کی 3 غلطی ہے. 3 پہ آگے گاڑی اٹک جاتی ہے. ان کی 3 غلطی ہے. میرے اللہ کیا قرآن پڑھ لو. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم, کیا کہا قرآن نے؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. پہلی غلطی یہ کہ ان کے پاس دل ہے, یہ محبت نہیں کرتے. دل ہے, غور و فکر نہیں کرتے. دل ہے, محبت نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کے پاس آنکھیں ہیں, دیکھتے نہیں ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. ان کے پاس کان ہے. اولئک کالانعام, یہی لوگ جانور ہیں. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. میں اپنے جملے استعمال ہی نہیں کر رہا. یہی لوگ جانور ہیں, یہی لوگ جانور ہیں. بل ہم اضل, بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اولئک ہم الغافلون, یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. اس کا مطلب قرآن نے بتایا جہنمیوں کی 3 پہچان. جو دل ہونے کے ساتھ نہ سمجھے نہ محبت کرے, جو آنکھ ہونے کے ساتھ نہ دیکھے, جو کان ہونے کے ساتھ نہ سنے, جو آنکھ ہونے کے ساتھ نہ دیکھے, جو کان ہونے کے ساتھ نہ سنے. قرآن ہے حکمت
حکمتوں والی کتاب. قرآن کا زیر زبر بھی بغیر حکمت کے نہیں ہے. جو آنکھ ہونے کے ساتھ نہ دیکھے وہ جہنمی, جو کان ہونے کے ساتھ نہ سنے وہ جہنمی. قرآن حکمتوں والی کتاب, قرآن مصلحت والی کتاب. اس کا مطلب یہ کہ قرآن نے کہا جو آنکھ ہونے کے ساتھ نہ دیکھے وہ جہنمی, جو کان ہونے کے ساتھ نہ سنے وہ جہنمی. مطلب یہ ہوا کہ نبی نے کچھ دکھایا بھی تھا, کچھ سنایا بھی تھا. نبی نے کچھ دکھایا بھی تھا, کچھ سنایا بھی تھا. جس نے دیکھ کے اندیکھا کر دیا وہ جہنمی, جس نے سن کے انسنا کر دیا وہ بھی جہنمی. جس نے دیکھ کے اندیکھا کر دیا وہ بھی جہنمی, جس نے سن کے انسنا کر دیا. نہیں, قرآن کہہ رہا ہے کان ہے لیکن سنتے نہیں. کان ہے جسے دنیا کہہ رہی ہے کہ اس کے کان صحیح ہے, قرآن اسے مردہ بتا کر جہنمی بتا رہا ہے. علی والو تمہارے لیے بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں, اس پوری مجلس کا آخری جملہ ہے, صرف اور صرف آپ کے لیے, اور صرف اور صرف آپ کے لیے, صرف اور صرف آپ کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پوری دنیا جسے کہہ رہی ہے کہ اس کے کان ہے, قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہو کے جہنمی ہے, یہ زندہ نہیں ہے, یہ مردہ ہے جہنمی ہے, یہ مردہ ہے جہنمی ہے. جو کان ہونے کے ساتھ نہ سنے وہ اور ہے, جو کان ہونے کے ساتھ نہ سنے وہ اور ہے, جو کان ہونے کے ساتھ نہ سنے وہ اور ہے, جو کان ہونے کے ساتھ نہ سنے وہ اور ہے, جو کان ہونے کے ساتھ نہ سنے وہ اور ہے. یہ وہ ہے جب دنیا کہہ رہی تھی مر گیا تو کہہ رہے تھے اسماء سن. جو کان ہونے کے ساتھ نہ سنے وہ اور ہے, یہ کان نہ ہونے کے بعد بھی سنتے ہیں. جسے دنیا کہہ رہی ہے مر گیا ہے وہ کہہ رہا ہے اسماء افہام, سن اور سمجھ. تو لہذا گرامی جو حق بات نہ سنے یا سن کر اگنور کر دے, جو حق بات دیکھ کر اندیکھا کر دے, جو حق سن کر انسنا کر دے وہ جہنمی. متوجہ ہے نا, جو حق سن کر انسنا کر دے, جو حق دیکھ کر اندیکھا کر دے. میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں قسم خدا کی, وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے. عزیزان گرامی اس لیے ضروری ہے کہ ہم پہچانیں کہ حق کیا ہے, اور یہ آپ تبھی سمجھ پائیں گے جس دن آپ قرآن کا مطالعہ شروع کر دیں گے. میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو ایک پیغام دے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں قرآن پڑھتے ہوں گے اچھی بات ہے, لیکن جب بھی قرآن پڑھا کرو تو کم سے کم ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کرو. میں بہت بڑا پیغام دے کے جا رہا ہوں ممبر سے, چونکہ جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں اگر کسی دشمن کے اندر طاقت ہے تو آ کے نکتہ چینی کر کے دکھائے, چونکہ میں نہیں بول رہا, قرآن کی آیتیں بول رہی ہیں. تو لہذا جس دن تم نے یہ کام کر دیا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے لگے, جس دن تم نے یہ کر دیا, میں پرومس کر رہا ہوں آپ سے, جس دن آپ نے یہ کر دیا اس دن آپ کے ممبر پہ خطیب آنے سے پہلے قرآن پڑھ کے آئے گا. اس دن ممبر پہ آنے سے پہلے خطیب قرآن پڑھ کے آئے گا. عزیزان گرامی ہر چیز میں پڑھے لکھے کو مانتے ہو نا, ہر چیز میں پڑھے لکھے کے پیچھے چلتے ہو, تو کم سے کم سنا بھی اسے کرو جو کچھ صحیح سنا سکے. یہ حقیقت ہے عزیزان گرامی. آپ الحمدللہ بہت اچھا سنا آپ نے, خدا آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی بارگاہ میں موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا تمام وہ اعتراضات جو جلوس کے حوالے سے اعتراض کیے جاتے ہیں, جو مجلس کے حوالے سے اعتراض کیے جاتے ہیں, جو اشک عصا کے حوالے سے اعتراض کیے جاتے ہیں, یہ سب قرآن سے جائز ہے.
آپ کا کوئی عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، چونکہ ہم ہی بولو گے قسم سے پورا عشرہ ابھی میں مظفر نگر میں اس جملے پہ پڑھ کے آ رہا ہوں کہ مذہب حق کا ہی مذہب شیعہ ہے، اگر شیعہ حق پہ نہیں تو دنیا میں کوئی مذہب حق پہ نہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چونکہ کائنات عالم میں صرف و صرف یہی وہ فرقہ ہے جو کبھی ظالم کو سپورٹ نہیں کرتا، کبھی ظالم کو سپورٹ نہیں کرتا، کبھی ظالم کو سپورٹ نہیں کرتا، ہمیشہ مظلوم کا ذکر کرتا ہے، ہمیشہ مظلوم کو سپورٹ کرتا آیا ہے۔ اور کیوں نہ سپورٹ کرے، چونکہ ان کی تاریخ میں ایک ایسا مظلوم گزرا ہے جس سے بڑا دنیا میں کوئی مظلوم نہیں۔ اجرکم اللہ الزہرا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، خدا آپ کو کسی ہم میں نہ رلائے۔ رونے والوں روتے روتے آپ کو آج 27 دن ہو گئے ہو، لیکن قسم سے کوئی ہے پورے مجمع کے اندر جو دل کھول کے یہ کہہ دے کہ میں نے حق گریہ ادا کر دیا؟ نہیں ہے نا؟ کیوں نہیں؟ چونکہ آنسو حسین کے زخموں کا مرہم بن گئے۔ اجرکم اللہ الزہرا، اجرکم اللہ الزہرا۔ عزادارو، یہ ایام کو ایام چل رہے ہیں جن ایام میں جناب زینب کو قیدی بنایا گیا۔ بی بی مجھے طاقت دے دے میں آپ کو پورے مسائل سنا دے جاؤں۔ عزادارو، بڑی سخت روایت ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ بعد حسین اور بعد عباس کبھی سکینہ نے پانی نہیں مانگا۔ بعد عباس کبھی سکینہ نے پانی نہیں مانگا، لیکن میں روایت پڑھتا پڑھتا ایک منزل پہ پہنچا جہاں سکینہ مجبور ہو گئی پانی مانگنے کے لیے۔ سننا عزادارو، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، اولاد والے ہونا، جملہ سننا۔ روایت کہتی ہے کہ سکینہ نے دیکھا عمر سعد اپنے لشکر کو پانی پلا رہا ہے، ننھی سی بچی پہنچی، پہنچ کے کہنے لگی عمر سعد مجھے تھوڑا سا پانی دے دے۔ عمر سعد مجھے تھوڑا سا پانی دے دے، بس اتنا کہنا تھا۔ عمر سعد نے کہا نہیں سکینہ، پہلے میں لشکر کو پلاؤں گا، پھر میں گھوڑوں کو پلاؤں گا، اگر پانی بچا تو تمہیں دوں گا۔ حسین کی یتیمہ انتظار کرتی رہی، پانی ملے گا، پانی ملے گا، پانی ملے گا۔ سننا عزادارو، جیسے ہی پانی ملا سکینہ سے کہا سکینہ پانی بچ گیا ہے، جاؤ کوزہ لے کر آؤ۔ سکینہ نے کوزے کا نام سنا، حسین کی یتیمہ تڑپ کے کہنے لگی کوزہ، کوزہ تو میں نے اپنے چچا عباس کے مرنے پہ توڑ دیا تھا۔ سننا سننا، جو سکینہ نے کبھی پانی نہیں مانگا، آج وہ سکینہ مجبور کیوں ہوئی؟ سنیں گے عزادارو، سکینہ مجبور کیوں ہوئی؟ کہا پانی دے دے، کہا کہ سکینہ پھر کیسے لوگی؟ کہا ہاتھ میں دے دے۔ 4 سال کی بچی کے ہاتھ کتنے بڑے ہوں گے ذرا تصور کرو۔ عمر سعد نے پانی ہاتھوں میں دیا، سکینہ نے پانی لیا، پیا نہیں، قدم بڑھانے لگی۔ عمر سعد نے دیکھا بچی پانی نہیں پی رہی، آخر ماجرا کیا ہے؟ عمر سعد پیچھے چلنا گیا، بچی چلتی گئی، بچی کے ہاتھ میں کتنا پانی آیا ہوگا سوچو، 4 سال کی بچی، ننھے ننھے ہاتھ، ارے چند قطرے پانی آیا ہوگا تو بہہ رہا ہوگا۔ یہ بچی چلتی گئی اور جا کر سید سجاد کے پاس پہنچی۔ سید سجاد کی گرم زنجیروں پر پانی لگا کے کہتی ہے بھیا سکینہ سے بس اتنا ہی۔ بھیا سکینہ کو معاف کر دینا۔ سننا عزادارو، بڑی قیامت خیز روایت ہے، قسم سے اولاد والے ہونا بہت روگے بہت روگے۔ عزادارو، روایت یہ کہتی ہے کہ جب مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا، بس کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، اور حرملہ سے کہا حرملہ
इमाम ने तेरे कत्ल होने की ख्वाहिश जताई है, ऐसा तुमने कौन सा जुल्म किया है? तो उसने जुल्म गिनाना शुरू किए। कहा मैं ही था कि जिसने जमीने हुसैन पे तीर मारा था, मैं ही था कि जिसने मश्क सकीना को छेदा था, मैं ही था कि जिसने सर के कहा ए हुरमुला, कभी ऐसा वक्त भी आया है कि तेरी आंखों में आंसू आए? हुरमुला ने कहा हाँ, एक ऐसी रिवायत है कि जहां मेरी आंखों में आंसू आ गया। हज़ारों सुनोगे, बड़ी सख्त रिवायत है, जहां हुरमुला जैसे कि आंख में आंसू आ गए। कहा बयान कर हुरमुला। हुरमुला कहता है ये जो अय्याम चल रहे हैं ना 27 मुहर्रम, कहा यही अय्याम थे, हम तमाम बीवियों को एक रस्सी में बांध दिया करते थे, एक रस्सी में 12-12 गले होते थे, तमाम सरों को संदूक में बंद किया करते थे, लेकिन हर रात एक बीवी को आजाद कर दिया करते थे। एक दिन ऐसा आया कि हमने हुसैन की यतीमा के हाथ खोल दिए। कहने लगा आधी रात गुजर गई, मैंने देखा कि हुसैन की यतीमा उठी और उठकर उस संदूक के पास जाने लगी जिस संदूक में हुसैन का सर था। हुरमुला कहता है मैंने देखा कि बच्ची 2 सालों हो के संदूक के पास बैठ के, संदूक बंद था ना, कहने लगी बाबा बाबा आज आपकी बहुत याद आ रही है। बाबा बाबा आज सकीना को आपकी याद आ रही है। बाबा बाबा मैं हमेशा आपके सीने में सोती थी ना, बाबा आज आप मेरे सीने पे सो जाओ। बाबा 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 देखो मेरे तमाचे लगे, मैंने आपको नहीं उठाया। बाबा मेरे गोश वाले जी ले गए, मैंने आपको नहीं उठाया। बाबा बाबा सकीना के ताज़ी आने लगे। सुनना था बड़ी सख्त रिवायत है। वो कहता है बच्ची बयान कर रही थी बाबा बाबा आज सकीना को याद आ रही है, बाबा बाबा आज अपने गर्दन की ज़ियारत करा दो। अदादार वो कहता है कि सरे हुसैन निकला, संदूक खुला, सरे हुसैन बाएजाज़ इमामत निकला, सकीना की गोद में आ गया, सकीना का गिरिया और बढ़ गया। रुखसार में रुखसार रख के कहने लगी बाबा बाबा बाबा। सुनना ज़्यादा सुनना, बड़ी सख्त रिवायत है, कलेजे पे हाथ रख के सुनना। परवरदिगार हुसैन की यतीमा के सदक़े में आपकी औलाद को तूले उम्र अता फरमाए, लेकिन हुसैन की यतीमा तो जुल्म ना सह सकीना। सुनना ज़्यादा, रिवायत कहती है सकीना ने सरे हुसैन को लिया, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगी। हुरमुला कहता है मैंने देखा कि ये बच्ची ज़ैनब के पास जा रही है, ज़ैनब के पास जा रही। मैंने चाहा कि ये सरे हुसैन ज़ैनब के पास न पहुंचे। बच्ची यूं सर लेकर जा रही थी, बच्ची झुककर सर लेकर जा रही थी। अरे मैंने जमीन से पत्थर उठाया, सकीना के घुटने पर मारा, सकीना तड़प गई, कहने लगी हाय बाबा। सकीना ने 2 मरतबा अपने बाबा को ऐसा याद किया। बस आखिरी रिवायत और है, बस सब्र रखना अज़ादारो, बस आखिरी मंजिल है, उसके बाद ताबूत आ जाएगा। रिवायत कहती है कि सकीना इतना रोती थी, जिंदा में बस यही था सकीना का मशगला, जिंदा में बस यही था सकीना का मशगला, नाम हुसैन खाक पे लिखा मिटा दिया। नाम हुसैन खाक पे लिखा मिटा दिया। अज़ादारों जालिम से शिकायत की गई, एक बच्ची ऐसी है जो इतना रोती है कि हमारे से बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं होता। अगले दिन सिपाही आया, कहा सकीना तुम्हें दूसरे जिंदान में मुंतकिल करना है। अज़ादारों जैसे सिपाही बड़ा सकीना सैयद सज्जाद के पीछे आ गई। भैया अज़ादारों सैयद सज्जाद से कहा, ए सज्जाद इसे दूसरे जिंदान में लेके जाना है, यजीद वक्त का हुक्म है, सुनना अज़ादारों। सिपाही आगे आगे चला, सज्जाद पीछे पीछे चले, पीछे सकीना चल रही थी। सिपाही आगे था, सज्जाद पीछे थे। सकीना दामन पकड़ के भैया का चला, पहला दरवाजा खोला जिंदान का, सिपाही आगे चला, सज्जाद पीछे चले। सकीना दामन पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा, दूसरा दरवाजा खोला, यही रविश, तीसरा दरवाजा खोला, यही तरीका, चौथा दरवाजा। रिवायत कहती है जब 6 दरवाजे खोल चुका, 7वें दरवाजे के लिए सज्जाद की तरफ देख के कहता सिपाही सज्जाद दरवाजा खोल दो। का सिपाही तू क्यों नहीं खोलना? का सज्जाद इसमें बहुत अंधेरा है। सज्जाद अरे जिसमें यजीद का सिपाही ना जा सके उसमें हुसैन की यतीमा कैसे रहेगी? सज्जाद ने दरवाजा खोला, सज्जाद अंदर, सकीना अंदर। सिपाही ने कहा सज्जाद बाहर निकलो, सज्जाद सकीना अकेली रहेगी। सज्जाद ने कदम बढ़ाया, नौजवानों अरे औलाद वालों जुमला सुनना, पूरा मंजर पेश कर रहा हूँ, हक गिरिया अदा हो जाना चाहिए। जैसे ही सैयद सज्जाद ने कदम बढ़ाया, सकीना ने पीछे से दामन पकड़ा, दामन पकड़ के एक जुमला का सुन लेना, दामन पकड़ के कहा भैया 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 बाबा तो छोड़ के चले गए, भैया क्या तुम भी जा रहे हो? भैया ए सकीना शायद यही मंजूर है। आजादार सज्जाद निकले, सकीना का गिरिया बढ़ा, बाबा बाबा। अगले दिन फिर शिकायत आई, इस बच्ची का गिरिया बढ़ गया है। सिपाही भी पहुंचा, सैयद सज्जाद पहुंच के कहने लगे, ए बहन आखिर तुम्हारा गिरिया इतना बड़ा क्यों? भैया जब तुम छोड़ के चले गए थे ना, मैं कह रही थी हाय बाबा हाय बाबा हाय बाबा। भैया इसी आलम में मुझे होश आ गया, मेरे ख्वाब में मेरे बाबा आके कहने लगे सकीना तुम मेरे पास आने वाली हो, सकीना बस आज रात गुजार लो, कयामत खैज रिवायत है। अज़ादारों जैसे ही सकीना ने ये कहा, सैयद सज्जाद ने हुसैन का कटा हुआ सर मंगवाया। अब जैसे ही सर हुसैन आया, बच्ची ने रुखसार पे रुखसार रख के कहती है बाबा बाबा आज आप मेरे सीने में सोए हो ना बाबा। बाबा आपने रात वादा किया था मुझे लेके जाओगे। बाबा सकीना को ले जाओ, बाबा सकीना और तमाचा नहीं गा सकती, बाबा सकीना और ताजियाना नहीं। अरे इसी असना में सकीना कह रही थी बाबा बाबा बाबा। इसी असना में सकीना की आवाज बंद हो गई। सैयद सज्जाद ने गर्दन हिलाई, शाना हिलाया, पुपी की तरफ देखा, पुपी अम्मा इन्ना लिल्लाह। पुपी अम्मा इन्ना लिल्लाह। आजादारों सुन लेना, और मुला का वो आखिरी मंजर, फिर उसके बाद ताबूत आ रहा है, बस आखिरी मंजर है, हुसैन की शहादत है ना। और मुला का आखिरी मंजर कहा कि हुरमुला ये बता कि मेरे जज मेरा चाहने वाला हुसैन जमीन पर कैसे आया? वो कहता है कि हमीद ने लिखा कि हुसैन के इतने जख्म लग गए थे, हुसैन घोड़े पे डगमगा रहे थे, डगमगा रहे थे, हुसैन घोड़े पे डगमगा रहे थे। हमीद कहता है मैं करीब के बस आखिरी जुमला है, ताबूत आ रहा है, आखिरी जुमला है, हुसैन घोड़े पर डगमगा रहे
حمید کہتا ہے میں قریب گیا, جب حسین اتنے زخمی ہو گئے تو زمین پہ کیوں نہیں آ رہے, کہا میں جیسے ہی قریب گیا میں نے جا کر دیکھا حسین دائیں جانب گرنا چاہتے ہیں تو شکی دائیں جانب سے نیزہ, بائیں جانب سے نیزہ. جب حسین سے سنبھالا گیا سیدہ نے آغوش پہنا دی, آجا میرے غریب.